بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ مومنین جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی تفسیر قرآن کے سلسلے میں، اور تفسیر تسنیم کا پہلا جز، اور اس میں تمہیدی بحث ہو رہی ہے، اور اس مقدماتی بحث میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ تفسیر کی کئی قسمیں ہیں، اور جس میں تفسیر قرآن بقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن کے ذریعے سے، یا تفسیر قرآن بسنہ، یعنی قرآن کی تفسیر سنت اور روایات کے ذریعے سے، اور تیسری قسم تفسیر قرآن بالعقل، یعنی قرآن کی تفسیر عقلی گہرائیوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ تینوں قسم رائج بھی ہو، اور اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یعنی تفسیر قرآن بقرآن یا تفسیر قرآن بسنہ کو تفسیر روائی کہا جاتا ہے، اور تفسیر قرآن بالعقل کو تفسیر درائی کہا جاتا ہے۔ لہذا کلی طور پہ یہ دو قرآن اور یہ دو تفسیر قرآن ہمارے پاس رائج بھی ہو، اور اسی پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور بہت ساری تفاسیر جو لکھی گئی ہیں گزشتہ صدیوں میں بھی، اس میں تفسیر روائی بہت ساری تفاسیر ہیں، مثلا جس میں فقط روایتوں کا سہارا لیا گیا ہے، اور روایتوں کی روشنی میں ان آیات کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ کافی لمبی چوڑی بحث ہے اس سلسلے میں کہ یہ تفسیر قرآن بقرآن، اس سلسلے میں کافی بحث کی ہے حکیم فرزانہ نے، لیکن ہم یہاں پہ مختصر طور پہ عرض کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے آگے کی طرف بڑھیں، یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے حکیم فرزانہ نے کہ وہ یہ ہے کہ جاہلیت کی رسومات کی وجہ سے بعض اوقات انسان صحیح تفسیر قرآن کی نہیں کر پاتا، کچھ چیزیں آڑے آتی ہیں، جو چیزیں باعث بنتے ہیں کہ انسان نور وحی کو نہیں دیکھ پاتا۔ دیکھیں، نور وحی کو ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ قرآن نور ہے، اور نور کو دیکھنا بھی ضروری ہے، اور نور کو فہم بھی کرنا ضروری ہے، یعنی قابل دید بھی ہو اور قابل فہم بھی ہو۔ اور لیکن بسا اوقات اس نور کو دیکھنے اور اس نور کو فہم اور سمجھنے میں کافی ساری رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، کبھی علمی رکاوٹیں ہیں اور کبھی عملی رکاوٹیں ہیں۔ لہذا ایک مختصر سا درواقع گریز لیتے ہوئے یہاں پہ حکیم فرزانہ نے اشارہ کیا ہے کہ دو طرح کی چیزیں متاثر کر دیتی ہیں کہ جو تفسیر قرآن کو صحیح فہم کرنے میں رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ جو گزشتہ رسومات ہیں، وہ گزشتہ رسومات انسان مفسر جو قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، جو قرآن سے صحیح فہم لینا چاہتا ہے، اگر وہ گزشتہ رسومات اور گزشتہ دور کے جو آداب ہیں، ان آداب کی عینک لگا کے قرآن کو فہم کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ قرآن کی حقیقت کو درک نہیں کر پائے گا، اور یہ چیز آڑے آتی ہے۔ پس گزشتہ سے اگر اتباع کی، گزشتہ کی تقلید کی، گزشتگان کی تقلید کی، جیسے جس نے قرآن نے بھی جس کی ملامت کی ہے کہ آپ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ کیوں نہیں ان وحی الہی پہ کیوں نہیں ایمان لے آتے، یہ تو آشکارا نور ہے، یہ تو آشکارا نور ہے، جیسے سورج کی روشنی ہے ویسی وحی الہی کی یہ روشنی ہے۔ سورج کی روشنی میں کسی بھی طرح کا کوئی شائبہ اور شک نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن وہ چونکہ تعصب تھا، تعصب گزشتہ آبا و اجداد کا تعصب ان کے اندر پایا جاتا تھا، ان کا فقط یہی کہنا تھا کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، اور ہم لوگ تو اسی چیز پہ ہیں، وہ اسی چیز کی پیروی کرتے ہیں، اسی چیز کی تقلید کرتے ہیں جس پہ ہمارے گزشتہ آباء و اسلاف تھے، ہم اس سے قطعی دور نہیں ہو سکتے، اور اس رسم کو یا اس مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے۔
ایک یہ چیز یعنی گزشتہ کی اتباع اور بیجا تقلید اور ظلمت آمیز تقلید باعث بنتی ہے کہ انسان نور وحی کو نہ سمجھ سکے اور نہ دیکھ سکے۔ دوسری چیز جو آڑے آتی ہے وہ ہے دوسرے مکاتب اور غیروں اور اغیار کی فکر۔ مثلا انسان علمی حوالے سے کافی پیش رفت کرتا ہے، لیکن اس علمی دور میں پھر مختلف مسالک وجود میں آتے ہیں۔ ان مختلف مسالک میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ چاہے کوئی بھی سبجیکٹ کیوں نہ ہو، کوئی بھی موضوع کیوں نہ ہو، ان مضامین میں مختلف مکاتب ان مضامین کے بنے ہیں۔ تو ان مضامین کی روشنی میں اگر انسان ان مضامین کی اینک چڑھا کے قرآن کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مسلکی اور مکتبی یا اس ایڈیالوجی کی اینک کی وجہ سے انسان نہ ہی حقیقی معنوں میں اس نور وحی کو صحیح معنوں میں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو فہم کر سکتا ہے اور درک کر سکتا ہے۔ لہذا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اسی لیے حکیم فرزانہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو یعنی اگر کسی بھی چیز کو ممکن یعنی کوئی کہے یہ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں قرآن، چونکہ بعض کا یہ بھی کہنا تھا کہ قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو ہم فہم نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا وہ تفسیر قرآن سے گریز کرتے تھے، قرآن کو ترجمہ کرنے سے حتیٰ وہ گریز کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسے بھی افراد گزرے ہیں۔ لیکن حکیم فرزانہ فرماتے ہیں کہ اگر ممکن نہ ہوتا، ممکن نہ ہونے کی کچھ علتیں ہیں، یعنی کسی چیز کا نہ ہونا یا کسی چیز کا امکان نہ ہونا، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہے۔ یا تو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی تو انسان کہے کہ بھائی یہ چیز ہے نہیں، یا یہ کہ دکھائی تو دیتی ہے لیکن سامنے دیکھنے والا جو ہے وہ اندھا ہے، اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا انسان اس چیز کی وجہ سے کہہ سکتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ در حال کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن روشن ہے، یعنی ایسی چیز ہے، ایسا نور ہے کہ جو روشن ہے، بالکل سورج کے نور سے بھی اعلیٰ، کہ جو روشن ہے، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور مفسر جو اس کو دیکھتا ہے، جو اس کی تفسیر کرتا ہے اس نور الہی کی، وہ بھی بینا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو ہم ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ابتدائی بحث تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ حکیم فرزانہ نے کچھ آیات کی روشنی میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے پہلے یہی جو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ ہے نابینا ہونا، یعنی بینا نہیں ہے انسان، بینا یعنی نہیں دیکھ پاتا، اور یہ بینائی فقط ظاہری بصارت سے مربوط نہیں ہے بلکہ داخلی بینائی بھی ہونی چاہیے۔ لہذا انسان اگر صحیح معنوں میں نہیں دیکھ پاتا اور نہیں اس کو درک پاتا تو انسان اصل قرآن سے اور اصل تفسیر قرآن سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا کہ قرآن نے اسی طرح سے کہا اور ایک چیز جو ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے بہراپن، یعنی انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے بھی کہا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، یعنی جب انسان اس اندھے پن میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی باطنی بصارت چلی جاتی ہے، اس کی باطنی سماعت ختم ہو جاتی ہے تو وہ تعقل نہیں کر پاتا، یعنی اس کے اندر عقلی اور فکری گہرائیاں پھر جنم نہیں لیتی، چونکہ تعصب کی وجہ سے اس کے اندر کی جو بینائی تھی، اس کے اندر کی جو سماعت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں بہت ہی اہم طریقے سے ان قرآن کے معارف کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، یعنی بعض دفعہ قرآن نے یہ بھی تذکرہ کیا، قرآن نے بس متعدد مقامات پہ قلب کا تعارف کرایا۔ قلب یعنی وہ چیز، وہ شے جو انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے اور جو ظرف ہے کس چیز کو، یعنی کسی بھی چیز کو فہم کرنے کا اور کسی بھی چیز کو درک کرنے کا۔ یعنی اگر قلب بینا ہے تو انسان کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے،
اگر قلب کے اندر وہ حقیقی سماعت ہے تو انسان کسی چیز کو ادراک کر سکتا ہے، کسی چیز کو سن سکتا ہے، اور اگر قلب کے اندر وہ فہم ہے تو کسی انسان قلب کے ذریعے سے فہم و شعور کر سکتا ہے۔ لہذا یعنی ادراک کا، یعنی درک کرنے کا وہ ذخیرہ اور وہ سرچشمہ جسے قرآن نے قلب کہا ہے، اور قلب کا تعارف قرآن نے وسیع پیمانے پہ کرایا ہے، بلکہ الفاظ کی روشنی میں تلاش کر رہا تھا تو الفاظ جو قرآن کے اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں ان میں جو تحقیق ہوئی ہے اس میں یعنی 56 یعنی 56 طرح کے قلب کی نشاندہی کی ہے پروردگار عالم نے، یعنی 56 قسم کے قلب اور دل کو بیان کیا ہے پروردگار نے، جن کا تعارف کرایا۔ میں یہاں پہ کچھ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ مثلا حکیم فرزان نے 3 قلب کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ قلب مکنون، قلب مطبوع اور قلب مختوم، یہ 3 ایسے قلب ہیں، یعنی 3 ایسے مرتبے ہیں قلب کے جو باعث بنتے ہیں نافہمی کے، جو باعث بنتے ہیں کہ انسان ان اعلیٰ معارف جو قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ادراک نہ کر سکے، یعنی یہ رکاوٹ ہے در واقع یہ قلب۔ قلب مکنون کیا ہے؟ قلب مکنون، مکنون یعنی اکنہ، یعنی کنہ، یعنی وہ یعنی نفہم، بہت سارے معنی ہیں لیکن ایک معنی یہ ہے کہ نفہم۔ مثلا قرآن کریم سورہ انعام کی آیت نمبر 4 میں، آیت نمبر 45 میں اشارہ ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، یعنی ہم نے ان کے قلوب کے اوپر کیا ایسا پردہ ڈال دیا، ایسی چیز حائل کر دی ہے کہ وہ کسی چیز کو تفقہ نہیں کر سکتے، یعنی فقاہت اور تعقل کی راہ میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ قلب اکنہ یا قلب مکنون کے ذریعے سے۔ یا دوسری جگہ فرماتا ہے کہ سورہ کہف آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یعنی ان کے دل پہ ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو یعنی قرآن کو صحیح معنوں میں وہ تفقہ نہیں کر سکتے، یعنی تفقہ یعنی وہ گہرائی، فکر کی وہ گہرائی ان کے اندر نہیں ہوگی پھر جب ان کے درمیان پردہ ڈالا گیا۔ لہٰذا یہ قلب مکنون بھی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ قلب مکنون باعث بنتا ہے کہ انسان اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتا، ان معارف کو صحیح معنوں میں در واقع ادراک نہیں کر سکتا۔ دوسرا قلب جو ہے وہ قلب مطبوع ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یعنی ان کے دلوں کے اوپر کیا لگا دی گئی ہے؟ مہر لگا دی گئی ہے۔ جب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، لہٰذا وہ تفقہ نہیں کر سکتے، یعنی فکر اور تفقہ یا تعقل کرنے کا وسیلہ اور منبع جو تھا، سرچشمہ، یہی قلب تھا۔ جب اس قلب کے اوپر مہر لگا دی گئی، جب کسی چیز کے اوپر مثلا پرانے زمانے میں مہر اس چیز کے اوپر لگائی جاتی تھی جس کو مختوم اعلان کیا جاتا تھا، یعنی اس کے اوپر اس کے بعد اس کے اوپر کچھ اور نہیں لکھا جا سکتا، جب اس کے اوپر یہ قلب مطبوع ہے، قلب مطبوع یعنی پھر اس کے بعد کوئی چیز وہ درک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ایک اور قلب جس کا یہاں پہ ذکر کیا حکیم فرزانہ نے وہ ہے قلب مختوم۔ قلب مختوم بھی وہی جو وہ قلب ہے جس کے ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی جن کے دلوں میں مرض ہے اور مرض کی وجہ سے ان کے دلوں میں یعنی جن کے قلوب میں مرض اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو قلب مختوم قرار دیا۔ قلب مختوم یعنی ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی کیا کر دیا؟ ان کے قلب کے اوپر مہر لگا دی گئی، جب ان کے قلب کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں سن سکتے، درحالی کہ قرآن کو فہم کرنے کے لیے، قرآن کے ادراک کے لیے 2 چیزوں کی صلاحیت ضروری تھی۔ ایک یہ کہ وہ ان کو قرآن کو دیکھا بھی جا سکے، قرآن کو واضح طور پہ وہ دیکھ بھی سکے، اور قرآن کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ در واقع اس کو فہم بھی کر سکے۔
لہذا جب قلب کی حالت یہ ہو جاتی ہے تو انسان اس ظاہرے سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی نہیں درک کر سکتا، نہیں فہم کر سکتا۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو حکیم فرزانہ نے یہاں پہ ایک مجموعی طور پہ ایک پیراگراف میں اس کی وضاحت کی تھی، جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو کافی ضروری بھی تھا۔ اب اس کے بعد ایک اہم بحث یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے، لیکن ہم اس بحث میں وارد نہیں ہوں گے زیادہ تر، چونکہ کافی طولانی بحث ہے، اور اس طولانی بحث سے گریز کرتے ہوئے فقط میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اور یہ بحث جو ہے بحث حجیت ہے، یعنی حجیت تفسیر قرآن بقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرنے کا جو طریقہ ہے، کیا یہ حجیت ہے، یعنی در واقع یا اس کی کوئی مستقل حیثیت ہے۔ یہ کافی لمبی چوڑی بحث ہے جو علامہ نے یہاں پہ پیش کی ہے، لیکن ہم اس سے گریز کریں گے۔ میں یہاں پہ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ سیرے اہل بیت میں یہ شیوہ پایا جاتا تھا، یعنی سیرے اہل بیت میں عملی ذریعے سے بھی، عملی طور پہ وہ خود بھی یہ کام کرتے تھے، اور علمی حوالے سے بھی، یعنی دوسروں کو بھی تشویق کیا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کرے۔ مثال کے طور پہ جہاں پہ خود ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کا سہارا لیا، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی، میں ایک دو مورد کی طرف اشارہ کروں گا۔ امیر مومنان علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہے وہ اپنی اولاد کو 2 حول میں، یعنی حولین کاملین، یعنی 2 حول میں ان کو کیا کرے، ان کو دودھ پلائے، اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ ان کا حمل یعنی جو ماں ہوتی ہے بچے کو حمل کرنا، وفصالہ اور بچے کی شیر دہی اور دودھ دینے کا جو دوران ہے، وہ کل ملا کے کتنا ہے، 30 شہرا، وہ 30 مہینے کا ہے۔ درحالی کہ پہلی آیت میں کیا کہا، پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ صرف حولین کاملین، یعنی 2 مہینے، یعنی 2 سال، یعنی 24 مہینے، اور دوسری آیت میں کہا ہے کہ 30 مہینے، تو 24 مہینے اور 30 مہینے فرق ہے۔ پھر جب استفادہ کیا یہاں پہ مولا کائنات نے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی نظر میں حد اقل جو بارداری کا، یعنی حمل کا جو وقت ہے، وہ کم سے کم 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ اسی اساس پہ یعنی اس عورت سے جو مثلا جس کو متہم کیا گیا تھا کہ اس نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے اور یہ گناہ میں مبتلا ہوئی اور گناہ سے اس کا بچہ حمل ٹھہرا ہے، تو اس بنا پہ یعنی ان آیتوں کی تفسیر کے ذریعے سے مولا کائنات نے اس کے خلاف جو حکم رجم لگا تھا، سنساری کا حکم لگا تھا، اس سے اس سنساری کے حکم کو ٹال دیا، کہا کہ یعنی 6 مہینے میں بھی بچے کی ولادت ہو سکتی ہے، اور قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ 24 مہینے کی جو مدت ہے وہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ یا اسی طرح سے جب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب بادشاہ وقت کے یہاں ایک چور کو لایا گیا، تو چور کے ہاتھ کاٹنے، تو بہت بڑے مفتی تھے اس دربار میں، بہت بڑے جو شریعت کو جانتے تھے، مانتے تھے، بہت سارے افراد تھے، اور ہر کوئی کہتا تھا کہ مثلا اس کا پورا ہاتھ مثلا کاٹنا چاہے، پورا بازو اس کا کاٹ دے، چونکہ ہاتھ سے مراد مثلا اس آیت پہ بحث ہوئی تھی وَالسَّارِقَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو یہ لفظ ایدی یعنی ید کسے کہا جاتا ہے؟ بعض نے کہا پورا جو شانے سے لے کے کندھے سے لے کے یہاں تک پورا اس کو ید کہا جاتا ہے، بعض نے کہا نہیں، مثلا ٹہنی سے لے کے اس کو مثلا یہاں تک اس کو ید کہا جاتا ہے، بعض نے کہا تھا نہیں، فقط یہاں سے اس کا جہاں سے رسٹ شروع ہوتا ہے اور یہاں سے اس کو ہاتھ کہا جائے گا، ید کہا جائے گا۔ پھر امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آیتوں کو آپس میں ملاتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ،
جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، جن سے سجدہ کیا جاتا ہے، وہ فقط مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ والسارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، اور چور یا چورنی کے اگر ہاتھ کاٹنے ہیں تو کس حد تک، حد کیا ہے پھر سارق اور چور کے ہاتھ کاٹنے کی؟ تو امام نے فرمایا کہ فقط اس کی انگلیاں کاٹ دی جائے، چونکہ یہ ہتھیلی جو ہے یہ سجدہ کرنے والی چیز میں سے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو 7 چیزیں زمین پہ رکھتے ہیں، اور ان 7 چیزوں میں ان ہتھیلیوں کا بھی شمار ہوتا ہے، یہ بھی بس یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، یعنی یہ چیزیں جو ہے اللہ سے مخصوص ہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ یہاں سے یہ نتیجہ نکالا کہ کس طرح سے انسان یہ شیوا، یہ طریقہ جو اپنایا تھا امام نے، یعنی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ امام بھی یہ طریقہ اپناتے تھے کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتوں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ یہ عملی طریقہ بھی تھا اہل بیت کے درمیان، لیکن اس کے علاوہ مفسران قرآن کو علمی طریقے کی طرف بھی رائج کیا ان ذوات مقدسہ نے، جیسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان القرآن لیصدق بعضہ بعضا، قرآن جو ہے وہ بے شک قرآن بعض کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ فلا تکذبوا بعضہ ببعض، لہذا قرآن کی بعض آیتوں کو بعض آیتوں کے ذریعے سے جھٹلانے کی کوشش مت کرو۔ اسی طرح سے حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ تبصرون بہ، کتاب خدا ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے تم بصارت حاصل کرتے ہو، وتنطقون بہ، اور اس کے ذریعے سے تم نطق کرتے ہو، وتسمعون بہ، اور اس کے ذریعے سے تم سماعت کرتے ہو، وینطق بعضہ ببعض، اور قرآن کریم میں بعض آیتیں بعض کے ساتھ نطق کرتی ہے، بعض کے ساتھ بات کرتی ہے، یعنی قرآن کی آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہے۔ وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض، اور بعض آیتیں بعض آیتوں کے اوپر گواہی دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ ساری روایتیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجموعی طور پہ یہ طریقہ رائج تھا تفسیر قرآن کا، یعنی قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرنا، جو ائمہ خدا ان ذوات مقدسہ کے درمیان بھی رائج تھا، اور خود انہوں نے تشویق بھی کی اور ارجاء بھی دیا مفسرین کو کہ وہ اس عمل کو اپنائے، چونکہ القرآن یفسر بعضہ بعض، یہ عبارت بھی پائی جاتی ہے بعض جگہوں پہ، جیسے تفسیر تبری میں یہ عبارت موجود ہے کہ فخر رازی نے بھی تفسیر کبیر میں بھی اس عبارت کو نقل کیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن جو ہے نا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ علامہ مجلسی نے بھی، جو محدث بزرگوار تھے، انہوں نے بھی کہا وقد قالوا ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، بحار الانوار میں بھی اس فقرے کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہے قرآن میں، لہذا یہ طریقہ بھی رائج تھا۔ اور پچھلے گزشتہ ادوار میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے افراد تھے کہ جنہوں نے یہ کام اپنایا اور اس کام کو انجام بھی دیا، مثلا جیسے رشید رضا ہے، یا تفسیر اسی طرح سے شیخ افتو ہے، تفسیر المنار میں بھی اسی طرح کی یعنی بحثیں ہوئے۔ حکیم فرزانہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کافی سعی کی کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کریں، لیکن جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کر پائیں، اور یعنی تفسیر قرآن کے ذریعے سے جو صحیح حق تھا وہ حق ادا نہیں کر پائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو، یعنی اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل ایک خوشبو ہونی چاہیے کہ جس سے لگے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کی آیات کے ذریعے سے ہوئی ہے، بعض آیتوں کی، لیکن وہ تھوڑی سی مہک اس میں آتی ہے ان تفاسیر میں۔ پھر یہاں پہ حکیم فرزانہ فرماتے ہیں کہ لیکن جہاں پہ سرچشمہ ہے اس خوشبو کا، وہ سرچشمہ کس قرآن میں پایا جاتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تفسیر کبیر قرآن، وہ تفسیر المیزان میں،
یعنی تفسیر المیزان نے حق ادا کیا. یعنی اگرچہ تفسیر المیزان در واقع فرماتے ہیں کہ وہ اسی سلسلے کو طے کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کرتا ہے، لیکن جو حق ادا کرنا تھا تفسیر قرآن کا قرآن کے ذریعے سے وہ اس نے ادا کیا ہے. لہٰذا ایک بہت ہی خوبصورت عبارت ہے حکیم فرزانہ علامہ جوادی عملی حفظہ اللہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ المیزان وما ادراک مل میزان، یعنی المیزان کو کیا تم سمجھتے ہو اور المیزان کو کس حد تک درک کرتے ہو. فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی المیزان تفسیر در واقع وہ فضل الہی ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی بحث آگے چل کے ہوگی کہ المیزان کی کیا خصوصیت ہے اور المیزان کس حد تک اس نے حق ادا کیا ہے تفسیر قرآن کے ذریعے سے. لہذا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ بہت ساری بحثیں ہیں کہ جو علامہ فرزانہ نے یہاں پہ کی ہے، جن کی طرف ہم اشارہ نہیں کریں گے، جس میں شبہات کی بحث ہے. یعنی قرآن مستقل طور پہ حجیت ہے، یعنی اس کا جو طریقہ ہے وہ مستقل طور پہ حجیت ہے یا نہیں. ایک شبہ یہ بھی وارد کیا گیا ہے جس کا جواب دیا ہے علامہ نے. پھر اس کا ایک اور شبہ جو یہاں پہ وارد ہوا ہے وہ ہے افتراق ثقلین کا، یعنی ثقلین کو اگر افتراق کیا جائے پھر کس طریقے سے قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، اس کا بھی جواب دیا ہے. اور تیسرا شبہ جو وارد ہوا ہے بعض روایت کی بنا پہ وہ یہ ہے کہ فہم قرآن فقط مخصوص ہے ائمہ ہدی علیہم السلام کے پاس. لیکن اس شبہ کا بھی جواب دیا ہے اور اس شبہ کو بھی دور کیا ہے کہ اگرچہ بعض روایتیں ایسی پائی جاتی ہے لیکن کلی طور پہ عام انسان بھی، یعنی ائمہ ہدی کے علاوہ بھی بہت سارے انسان اس قرآن کی حقیقت کو درک کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے عرض بھی کیا تھا بہت سارے مراتب ہیں اور بہت سارے مراحل ہیں قرآن کو سمجھنے کے سیکھنے کے، لہذا ان کو انسان درک کر سکتا ہے. اسی طرح سے بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں معصومین نے نہی کی ہے قرآن کی تفسیر کرنے کی، یہ شبہ بھی وارد کیا جاتا ہے. یا تحریف لفظی کا جو شبہ ہے وہ بھی وارد ہوا ہے، لیکن اس کا بھی علامہ نے جواب دیا ہے. لیکن ہم اس سے گریز کرتے ہوئے اس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کلی طور پہ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تفسیر قرآن کے ذریعے سے بہت ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو تاکید کرتی ہے. مثلا امیر کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 158 میں فرماتے ہیں کہ ذالک القرآن فاستنطقوہ، یعنی قرآن ایسا نور ہے کہ جس کو تمہیں نطق میں لانا ہے. یعنی قرآن صامت ہے لیکن اس سے باتیں کروانی ہیں. لہٰذا قرآن کو یعنی کیسے آپ قرآن سے باتیں کرواؤ گے؟ قرآن کو کس طرح سے باتیں کروانے پر تم مجبور کر سکتے ہو جب اس کی تفسیر کی جائے. یعنی ایسا مثلا نور ہے کہ جو خاموش ہے، لہٰذا اس کو خاموشی توڑ کے اس کو باتیں کروانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے. وَلَا يَنطِقُ، ہرگز یہ بات نہیں کرتا. وَلَٰكِنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْهُ، لیکن میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس سے قرآن کے بارے میں اس کو نطق میں لاتا ہوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں. اللہ ان فیہ علم ما یاتی، قرآن میں ایسا علم ہے جو آنے والا ہے، یعنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں علم ہے. والحدیث عن الماضی، اور جو گزشتہ میں گزر چکے ہیں ماضی میں ان کے لیے بھی، ان کے بارے میں بھی گفتگو ہے قرآن کے اندر. وَدَوَاءُ دَائِكُمْ، اور جو تمہارے اندر مرض اور بیماریاں پائی جاتی ہیں ان امراض کے لیے شفا بھی اس قرآن میں پایا جاتا ہے. وَنَظْمٌ مَا بَيْنِكُمْ، اور جو تمہارے اندر بے نظمی پائے جاتے ہیں اس کے لیے ایک نظم بھی اس قرآن کے اندر پایا جاتا ہے. لہذا قرآن بعض جو ہے نا وہ اس میں بعض کی تفسیر کرتا ہے. اسی طرح سے فرمایا ہے مثال کے طور پہ یہ قرآن جو ہے یہ احسن الحدیث ہے.
वतअल्लमुल क़ुरआन फ़इन्नहु अहसनुल हदीस, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 110 में, कि कुरान को सीखो, कुरान को सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन सुखन है। होते ना बहुत सारे सुखन होते हैं, बहुत सारे सुखनवर होते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन सुखन जो है वो कुरान है, और बेहतरीन सुखनवर परवरदिगार आलम है। व तफ़क्कहू फ़ीही, लिहाजा इसमें तफ़क्कुह करो, इसमें ताकुल करो। फ़इन्नहु रबीउल क़ुलूब, ये दिलों की बहार है। जिस तरह से ये माह मुबारक रमज़ान कुरान की बहार है, और ख़ुद कुरान जो है ना वो क्या है, वो बहार है किसकी? दिलों की। लिहाजा इस दिलों के बहार को हमें तफ़क्कुह करनी चाहिए, इसमें गौर करना चाहिए। वस्तशफ़अू बिनूरिह, और इसके नूर से शिफा हासिल करो, यानी इसके नूर से तुम अपने जो जुल्मत कदे हैं, जो तारीकियाँ हैं, उन तारीकियों को बुझा दो, उन तारीकियों को ख़त्म कर दो। फ़इन्नहु शफ़ाउस सदूर, ये तुम्हारे सीनों के अंदर जो कीने पड़े हैं, तुम्हारे सीनों के अंदर जो अमराज पनप रहे हैं, ये उन सब के लिए शिफा है। लिहाजा शिफा अगर चाहिए तो कुरान में है, अगर दवा चाहिए तो कुरान में है, बहार चाहिए तो वो कुरान में है। यानी हर तरह की चीज़ें इस कुरान के अंदर पाई जाती है, और ये कुरान सब के लिए दवा है। इसी तरह एक और हकमियन के बारे में फरमाया कि फ़इन्नमा हुक्मल हुक्मान लियुहय्या मा अहयल कुरान व युमीता मा अमातल कुरान, कि इसमें ये कुरान के अंदर जो है ना, ये हकमियत जो कुरान के अंदर पाई जाती है, कुरान उस चीज़ को ज़िंदा करता है, यानी कुरान ने जिस चीज़ को ज़िंदा किया है वो हमेशा ज़िंदा है, और जिस चीज़ को कुरान ने हमेशा के लिए महकूम किया है वो हमेशा के लिए मर चुका है। लिहाजा दो हुक्म इस कुरान के अंदर पाए जाते हैं, एक हुक्म ज़िंदगी का, एक हुक्म मुर्दगी का। यानी जो कुरान की नज़र में ज़िंदा है वो हमेशा के लिए ज़िंदा है, और जो कुरान की नज़र में मुर्दा है वो हमेशा के लिए नाबूद और मुर्दा है। इसी तरह से फरमाया कि अलैकुम बिकिताबिल्लाह फ़इन्नहु अल हब्लुल मतीन। इसी तरह से कुरान जो है ना वो किताब खुदा है, ये हब्ल मतीन है, ये नूर मुबीन है, ये शफ़ाई नाफ़े है, ये राय नाफ़े है। कि बहुत सारी रवायतें इस सिलसिले में, बिलखुसूस नहजुल बलागा आप उठा के देखिए तो बहुत सारे खुतबात ऐसे मिलेंगे कि जिनमें वक्फ़े के तौर पे अमीर कायनात ने कुरान की अज़मत और कुरान के नुतक़ के बारे में बात की है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान को सही फ़हम करने की और इदराक करने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।